بہت سارے لوگ ماضی میں کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی پریشانی گزرتی ہے، کوئی ایسی کسی اپنے پیارے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی بھی ایسا واقعہ کہ جو واقعہ گزر تو جاتا ہے لیکن وہ ان کے ذہنوں سے نہیں جو ہے وہ نکلتا، اور وہ بار بار اسی ماضی میں جا کے اسی جگہ پہ پھنس گئے ہوتے ہیں اور وہ ریکریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس ٹراما کو۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ یاد ماضی عذاب ہے رب یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ایڈوائس ہے کہ کیسے وہ اپنے آپ کو اس پریشانی سے نکالیں؟ جی بالکل، یہ ہے تو صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں اس کو تھوڑا سا نا ہم شروع سے شروع کرتے ہیں۔ جی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ماضی نہیں ہوتا، اس کا حال ہوتا ہے اور اس کا مستقبل ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ایج اس کی بڑھتی جاتی ہے اس کا ماضی بڑھتا جاتا ہے اور ادھر سے اس کا مستقبل کا پورشن کم ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو جیسے بچپن میں اس کا کوئی ماضی نہیں ہوتا، اس طرح سے بڑھاپے میں اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ مستقبل زیرو ہو جاتا ہے اور پھر پیچھے ایک ماضی لمبا۔ آپ دیکھیں کہ اکثر جو بزرگ لوگ ہیں وہ اپنے ماضی میں رہنا پسند کرتے ہیں، ان کے چونکہ کوئی مستقبل کے پلانز ہی نہیں ہوتے ہیں، کہ ان کو پتہ ہے کہ اب یہ ٹائم آیا ہوا ہے، اب اس ٹائم کو کل کرنا ہے، یہ کچھ عرصہ ہے ہمارے یہاں پر، زندگی تو ہم گزار چکے ہیں ہمیں ساری کی ساری، اب بس یہ آخری لمحات ہیں۔ ان لمحات میں وہ اپنے ماضی کو یا چیرش کر رہے ہوتے ہیں یا بلیم دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی پھر وہ ایسی باتیں کہا جاتی ہے کہ انسان ساری زندگی چن کیا رہا ہے۔ ایک تو یوں سمجھ لیں کہ کچھ ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں ہم ریگریٹس، پچھتاوے، کہ یہ نہ کیا ہوتا میں نے، یہ کیا ہوتا تو آج ایسا نہ ہوتا تو ویسا ہوتا۔ اب یہ بھی دیکھیں خالق کے کام ہے کہ وہ آپ کو 10 دفعہ بھی بھیجے گا نا یہاں پر تو 10 دفعہ آپ سیم اسی راستے سے گزرے ہوں گے، لہٰذا وہ 10 دفعہ کی خواہش نہ کریں، اس دفعہ میں جو کچھ ملا ہوا ہے نا اس کو آپ کسی طرح سے اب وہ بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ جو جیسے بڑی محبت نامہ ہوتا ہے بزرگوں سے جب وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوتے ہیں، کہتے ہیں اسی طرح سے ایک والد کی ڈیتھ ہو گئی تو بیٹا بڑا زار و گتار رو رہا تھا، اور وہ 1-2 دن روتا ہی رہا تو ایک بزرگ آ گئے ان کے پاس، انہوں نے کہا تو روتا کیوں ہے؟ وہ نے کہا جی والد چلے گئے۔ تو انہوں نے کہا اچھا بتا پھر تجھے بھی تیرے والد کے پاس بھیج دیتے، ایسی کون سی بات ہے؟ تو وہ بچے کو سمجھ میں آ گئی کہ بھائی جانا تو ادھر ہی ہے، میں بھی ادھر ہی ہے۔ جیسے سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ کچھ عرصہ یہاں تم اپنی اولادوں کے پاس رہو گے، پھر اس کے بعد تم اپنے والدین کے پاس جا کے رہنا شروع کر دو گے، تو یہاں پہ وہ بچے چھوڑ کے جاؤ گے تو آگے والدین مل جائیں گے۔ تو ایسی سلسلہ تو چل رہا ہے، آنے جانے کا سلسلہ چل رہا ہے کہ آپ ادھر سے آئیں ادھر رہے ہیں کچھ عرصہ۔ اب یہ جس ٹائم کی آپ بات کریں نا، یہ جس کو کہہ رہے ہیں کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، اس کا مطلب ہے کہ اس کے ماضی میں کچھ اچھی یادیں نہیں ہیں جس سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے پیچھا چھڑاؤں کسی طرح سے۔ ماضی کے گناہ ہو سکتے ہیں، ماضی کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ماضی کے پچھتاوے ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں آپ اوور کم کر سکتے ہیں۔ گرو یہی تو کام کرتا ہے، آپ کو پھنسنے نہیں دیتا۔ وہ کہتے ہیں کہ سرکار والا صاحب نے فرمایا کہ اپنے غم کو اپنے اوپر اتنا بھی اس کا نفاذ نہ کرو کہ تم سے تمہارا حال اور مستقبل چھن جائے۔ یعنی کہ غم آیا آپ کی زندگی میں، کوئی پچھتاوا آیا تو وہ پچھتاوا جو ہے جی اب وہ اتنا تم نے اپنے اوپر اس کا نازل کر لیا کہ تم سے یہ جو لمحہ، حال کا لمحہ جو تمہارا گزر رہا ہے، یہ تم سے گزر نہیں رہا۔ تم سے حال نہیں گزر رہا تو تمہارا مستقبل کیسے اچھا ہوگا؟ اب جن لوگوں کا پیچھے کچھ انسیڈنٹ ہوا لیکن ان کا حال بہت بہتر ہے، اب ان کا حال جن کا بہت بہتر ہے، ان کا یہ جو ماضی ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیمینش ہونا شروع ہو جاتا ہے، مٹی پڑنی شروع ہو جاتی ہے اس ماضی کے اوپر،
کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم نے اپنے بچپن میں بہت غریبی دیکھی ہے، بہت کچھ سہا ہے ہم نے، اب مالک نے مہربانی کر دی ہوئی ہے، تو اب چلو ہم ان باتوں کا ذکر نہیں کرتے، اب حال کی تم دیکھو اور اسی سے پھر آگے تمہارا مستقبل نکل رہا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو اپنے مستقبل کی نوید اچھی ملتی ہے کہ بھئی اب تمہارے اچھے دن آ گئے ہیں، ان کا بھی ماضی جو ہے نا وہ منہدم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ریت کی دیوار کی طرح کچا، یا ریت کے اوپر جیسے فٹ سٹیپس ہوتے ہیں نا، کیا جلتی ہوئی ریت پہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں، صحرا میں تیرا نقش قدم ڈھونڈ رہے ہیں، یہ ہم ہیں تو وہ کون ہے، وہ ہم ہیں تو یہ کون، آئینے میں کچھ اور ہی ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو وہ ان کا آہستہ آہستہ نا وہ ریت کے اوپر جیسے لکھی ہوئی بات ہوتی ہے یا ریت کے اوپر فٹ سٹیپس ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک مالک کی بڑی مہربانی ہوتی ہے۔ سرکار ایسا فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ نے کتنا بڑا تم پہ احسان کیا ہے کہ غم جتنا چاہے مرضی بڑا ہو، نیند سے پہلے تک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نیند آ گئی ہے تو اب نیند تو تم نیند کے حوالے ہو، اس نیند میں تو تمہیں غم کوئی نہیں آتا، اٹھو گے تو پھر دوبارہ شاید وہیں سے آپ اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیں ماحول کے حساب سے، غم وہی کھڑا رہتا ہے اور آپ سوئے رہتے ہیں۔ آپ سو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ماں کتنی بچوں کے لیے توجہ رکھتی ہے، کتنا ڈھیر سارا اس کے پاس محبت ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے، کیئر ہوتا ہے، سو وہ بھی جاتی ہے، بچوں سے غافل ہو کے سو جاتی ہے۔ ہم نے بھی دیکھا جی کہ وہ چھوٹے ہوتے بچے بیڈ سے نیچے گر جاتے تھے، تو اب ماں بڑی پھر ہم کوشش کرتے تھے اچھا بھی بیڈ کے سائڈ پہ تکیے لگاؤ کہ ہم تو غافل ہو کے سو جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا بچہ کس وقت نیچے گر جاتا ہے۔ تو یہ غفلت کا بھی اپنا احساس ہونا چاہیے کہ بھائی ہم بہت زیادہ بھی کریں تو بہت زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم۔ ایک شخص سرکار والے صاحب کی محفل ہو رہی تھی۔ اچھا یہ میں یہاں پہ تھوڑا سا ایک میں آپ کو وضاحت دے دوں، لوگ اکثر نا وہ ویڈیوز میں پوچھتے ہیں کہ آپ سرکار کس کو کہتے ہیں، تو وہ میں بتا دوں کہ ہم سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کو، میں انہیں سرکار واصف کہتا ہوں اپنی محبت سے، تو لیکن سرکار دو عالم جو ہیں وہ سرکار دو عالم ہی ہیں، ان کی نسبت سے یہ ہے، یہ سارا نظام ہستی جو یہ شرائنز بنے ہوئے ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، وہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہی ہیں، ان کی نسبت سے ہی ہم سرکار کہتے ہیں۔ سرکار تو اب بنام سرکار بھی کہتے ہیں، بس وہ لوگ جو ہے نا ان کو وہ مطلب دیکھیں ایسے لفظوں سے تو صرف بات نہیں نا بنتی، آپ جس عقیدت سے جس لہجے میں بات کریں وہ بات میٹر کر رہی ہوتی ہے، ادب سے محبت سے۔ سرکار والد صاحب کی محفل ہو رہی تھی، تو اس میں نا ایک صاحب تھے جو ریٹائرڈ آفیسر تھے، تو انہوں نے کہا والد صاحب آپ کی محفل میں آ کے بیٹھے ہیں، تو اب آ کے ہمیں احساس ہوا ہے کہ ہم لوگ تو پتہ نہیں کیا زندگی گزارتے رہے ہیں۔ بیوروکریٹ تھے بڑے اچھی نسل کے۔ اب میں زیادہ بیوروکریسی کی لائف کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا، لوگ زیادہ تر آگاہ ہی ہیں، بہت کم اس میں ہوتے ہیں جو صاف ستھرے سے ہوتے ہیں، باقیوں کی رنگین مزاجیاں ہی زیادہ تر چلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو اس ماحول میں بھی جو اس رنگین مزاجی میں نہ گھسے نا، وہ تو بڑی ولایت والی بات ہو جاتی ہے اس کے لیے کہ یار یہ اتنا ماحول ہوتے ہوئے بھی وہ سادگی سے گزر گیا، وہ اس کے اندر بڑی ولایت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اور میں نے دیکھے ہیں ایسے آفیسرز دیکھے ہیں کہ وہ یہاں پی سی میں ایک تھا، کوئی ٹریننگ چل رہی تھی، وہ ان کو رہائش دی ہوئی تھی یہاں پر، تو میں اپنے کزن کو ملنے کے لیے گیا، تو اس نے کہا کہ واپسی پہ نا وہ میرے سامنے والے کمرے میں دوسرے سیکٹری صاحب رہتے ہیں کہ ڈپٹی سیکٹری صاحب رہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی کھانا لے کے چلتے ہیں، وہ اپنی فیملی کو لائے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ پی سی میں کھانا ملتا ہے تو یہاں کیوں نہیں کھا رہے؟ کہتے نہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو میرے یقین کریں مجھے خوشی بھی بڑی ہوئی کہ اللہ اکبر ایسے افسر بھی موجود ہیں اس شعبے کے اندر کہ جو واقعی اپنی تنخواہ کے اوپر ریلائی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری تنخواہ ہے، اس تنخواہ میں بچے جس اسکول میں جا سکتے ہیں اسی اسکول میں جائیں گے، ہم یہ کھا سکتے ہیں یہی کھائیں گے، جو نہیں کھا سکتے نہیں کھائیں گے ہم۔ تو الحمدللہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو وہ سیکٹری صاحب نے کہا کہ ویسا آپ کی محفل میں ہم پہنچے ہیں نا، تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ زندگی اصل میں ہے کیا، ہم تو گم ہی رہے ہیں اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تم کہہ رہے ہو کہ آدھی سے زیادہ شب غم کٹ بھی چکی ہے،
ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اب بھی آ جاؤ تو یہ رات بڑی ہے. سبحان اللہ, واہ واہ واہ, اٹس نیور ٹو لیٹ. نیور ٹو لیٹ, واہ. اللہ کی بارگاہ میں دیکھیں, یہی تو ایک فرق ہوتا ہے عدالت کا اور اللہ کی عدالت کا, ہماری بنائی ہوئی عدالت کا اور اللہ کی بنائی ہوئی عدالت کا. عام معافی ہو جاتی کہ وہاں معافی ہو جاتی ہے, یہاں معافی نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہاں پہ معافی والا نظام کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں عدل برابر رکھے, انصاف کریں یہاں پر. تو عدل اللہ کے پاس ہی ہے, وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے, وہ نہ چاہے تو نہ معاف کرے, وہ اس کی بے نیازی ہے, وہ جیسے چاہے وہ کر لے اس کو. تو یہ یہاں پر جب آپ رہتے ہیں, ایک صاحب نے اور نے کہا کہ سب میں نے ساری زندگی بہت پیسہ اکٹھا کیا, اب میں سوچتا ہوں کہ غلطی کیا, اتنا پیسہ میں نے رشوت کا ہی تھا, ظاہر سی بات ہے, اور تو کیا ہونا تھا. تو اب میں سمجھ نہیں آ سکتی, اب میں ان کو جن سے لیے میں نے پیسے میں واپس بھی نہیں کر سکتا, تو اب میں کیا کروں. آپ نے کہا دیکھو اس کا تو بڑا سادہ سا علاج ہے کہ اس رستے میں جو انعامات تم نے حاصل کیے ہیں وہ اسی رستے میں ہی اللہ کو واپس کر کے چلے جاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ. کہ اب ان کو نہیں دے سکتے, جن کے پاس نہیں ہے ان کو دے دو. سبحان اللہ. اس نے کہا جی میں نے ایک ڈپارٹمنٹل سٹور بنایا ہوا ہے. تو آپ نے کہا چلو اپنی انکم کا 20% غریبوں کے نام کر دو, کہ تمہاری یہ جو بھی کمائی تھی اس کو کسی طرح سے اب اللہ کے رستے میں استعمال کرنا شروع کرو. توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہتے ہیں کہ 70 سال کا کفر بھی ہو پیچھے والا تو وہ بھی دھل جاتا ہے. ماضی میں کفر رہا ہے, ماضی میں غلطیاں رہی ہیں, جو بھی رہا ہے, آج حال کا ایک کلمہ اور ایک خالص نیت سے, اخلاص سے اگر آپ توبہ کر دیں اپنے مالک کے حضور میں, تو وہ غلطیاں معاف فرمانے والا ہے. وہ آپ کی ان غلطیوں کو, ان گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے, وہ قادر ہے اس بات کے اوپر. تو آپ ان سے جو غلطیاں زندگی میں ہوتی رہی ہیں, جیسے جیسے معاملات آپ کے چلتے رہے ہیں, تو ان چیزوں کو آپ اگر آج آپ کو احساس ہو گیا تو آپ معافی مانگ لیں. ایک بڑا خوبصورت سرکار والے صاحب کا فکر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہر درویش کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہو سکتا ہے آج کا جو درویش ہے وہ ماضی میں کوئی گناہ گار ہی رہا ہو, چور کتب بنتے دیکھے گئے ہیں, کئی لوگ اپنی رنگین مزاجیاں کرتے دیکھے گئے ہیں, لیکن حال میں وہ ان کے بڑے طریقے, اب وہ جس نے جو پرانی غلطی کی ہوئی ہے وہ اب وہ نہیں ہے, وہ تو گزر گیا نا لمحہ. تو اب وہ توبہ کر کے اب وہ نہیں رہ جاتا. کہتے ہیں بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے بچہ جیسے ہوتا ہے. اللہ جس کی توبہ قبول ہو جائے تو وہ بالکل ایسے معصوم ہو جاتا ہے جیسے بچہ معصوم ہوتا ہے. تو یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ آپ اس کا مطلب ہے کسی کو آپ گناہ گار نہ کہیں جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لوگ تو دیکھتے ہیں نا کہ بھئی اس کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں رہا, تو لیکن وہ ٹریک ریکارڈ اچھا نہ ہونے کے باوجود بھی اگر فضل ہو جائے اس کے اوپر تو اس کی جو ہے وہ تمام چیز بدل جاتی ہے, یکسر بدل جاتی ہے, گناہ کی یاد بھی مٹ جاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ ایک فارمولہ بتایا کہ جب گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو یاد گناہ بھی مٹ جاتی ہے. سبحان اللہ. کہ جو گناہ کیے میں ہیں وہ مٹ جاتے ہیں. اب دیکھیے یہ ہوگی بات کہ آپ نے جو غلطیاں کی ہیں انسانوں کے حوالے سے, اس کی انسانوں سے معافی مانگ لیں. جو آپ نے غلطیاں کی ہوئی ہیں اللہ کے حوالے سے, اس کی اللہ سے معافی مانگ لیں, لیکن پکی نیت سے. تو کہتے ہیں کہ جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے نا وہ بدل سکتا ہے. ویسے نہیں بدل سکتا کہ مطلب اب آپ کہیں کہ وہ انڈو ہو جائے گا. دیٹ ہیز بین ڈن, ختم ہو گیا, وہ تو ہو گئی ہے. بلکہ یوں سمجھ لیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ڈرامہ, اسکرین دیکھ رہے ہیں آپ, ڈرامہ ہو چکا ہوا ہے, وہ فنکار بھی بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے اپنے گھر میں, یعنی کہ ڈرامہ ہو چکا ہوا ہے, ریکارڈ ہو چکا ہوا ہے. اب وہ ڈرامہ آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. اب وہ ڈرامہ جب آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو اس کے
اتار چڑھاؤ کے ساتھ آپ کا بھی موڈ سوئنگ ہوتا ہے کہ آپ کو بھی غصہ بھی آتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے یہ بندہ, نیگیٹو رول ہے, یہ کیا کر رہا ہے, تو زہر لگتا ہے مجھے, یا یہ تو بڑا معصوم بندہ ہے, بڑا مظلوم ہے. آپ اس کے جو فیلنگز ہیں اس ڈرامے کی, اس کے ساتھ آپ کی فیلنگز اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہیں, حالانکہ وہ سارا کچھ ہو چکا ہوا ہے. تو جب آپ وہ ڈرامے کی فیز سے باہر نکلتے ہیں, ڈرامہ ختم ہو گیا, آپ اٹھ کے باہر چلے گئے, تھوڑی دیر بعد آپ نارملائز ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہے تو یہ ڈرامہ ہی نا سارا, مطلب ہو چکا ہوا ہے, اب اس کو ہم نے اتنا زیادہ تو نہیں نا سر پہ چڑھایا جا سکتا, ٹھیک ہے ہو چکا. آپ کی ماضی کی فلم بھی ایسی ہے, آپ کی ماضی کی فلم ہو چکی ہوئی ہے, ریکارڈڈ ہو چکی ہوئی ہے, وہ نہیں ہو سکتی. اب آپ اس فلم کو اگر بار بار دیکھیں گے اور اس کے وہی نیگیٹو رولز کو بار بار دیکھیں گے, تو آپ دوبارہ اس کے اندر وہی ساری فیلنگز آپ کے اندر اراؤز ہو رہی ہیں, وہی پرانے گناہ یاد کرنے سے آج کے تازہ گناہ ہو سکتے ہیں. اللہ اکبر.